الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 27 ذوالقعدہ 1441 ہجری 19 جولائی 2020 یوم الاحد شنبہ سنڈے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کی چند باتیں۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے پہلے والے آڈیو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی و انکساری کے تعلق سے مختصر طور پر چند باتیں عرض کی تھیں۔ بہت سی باتیں یہاں پر بھی فی الحال ایک واقعہ وہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ خلافت کے بعد کے جو واقعہ تو انشاءاللہ اور تفصیل سے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ بڑا ہی مشہور، سب نے سنا ہوگا، سب نے سنا ہے اس کو۔ اب اس کے بغیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں تک اگر میں اس کو ذکر نہ کروں تو سمجھ لیجیے میں نے کچھ ذکر ہی نہیں کیا۔ مدینہ المنورہ میں یہ حال تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک منافق جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والا تھا، حضور کے ساتھ بیٹھنے والا، نمازیں پڑھنے والا ظاہری طور پر، لیکن اندر سے نفاق بھرا ہوا تھا، وہ اور ایک یہودی جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ان کے بیچ میں ایک معاملہ ہو گیا۔ معاملہ کچھ اس طریقے سے تھا، میں نے کہیں پر پڑھا ہے کہ دونوں کے کھیت جو تھے اوپر نیچے تھے، یعنی منافق کا جو کھیت تھا وہ اوپر کی طرف تھا اور یہودی کا کھیت نیچے کی طرف تھا، اور پانی جو ہے اوپر سے ہوتے ہوئے نیچے آتا تھا۔ یہ منافق جو نام کا مسلمان تھا وہ یہ کرتا تھا کہ پانی کو بند کر دیتا تھا، اپنے کھیت وغیرہ سیراب ہونے کے بعد بھی پانی چھوڑتا نہیں تھا کہ پانی نیچے کی طرف جائے، اس کے کھیت میں ہو جائے۔ یہ معاملہ کافی طول پکڑا، دونوں میں آپس میں کچھ جھگڑے بھی ہوئے، پھر ہوتے ہوئے یہ لوگ بولے اب تو فیصلہ کرنا ہی ہے، تو منافق جو تھا اس نے کہا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلو، یہودیوں کا جو سردار تھا، بولے اس کے پاس چلو فیصلہ کرواتے ہیں۔ اور یہ یہودی جو تھا اس کو پتا تھا کہ یہ رشوت خور ہے، کعب بن اشرف جو ہے یہ پیسے لے گا۔ کعب بن اشرف ہی غالباً نام ہے، یا اگر نام یہ نہیں کوئی پر یہودی تھا، یہودیوں کا سردار تھا اس وقت کا۔ تو یہودی کو پتا تھا کہ اگر میں اس کے پاس گیا تو یہ رشوت خور ہے، رشوت لے گا اور میرے خلاف فیصلہ کر دے گا، حق فیصلہ نہیں کرے گا، یہ یہودی کہتا ہے۔ یہ اس نے سوچا اور اس نے کہا کہ نہیں، اس کے پاس نہیں جائیں گے، اگر فیصلہ کرنا ہے تو تمہارے نبی کے پاس چلو۔ دیکھیے کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق گوئی اور آپ کی سچائی پر کیسا اس کا عقیدہ ایک دم مضبوط تھا، جانتا تھا کہ محمد چاہے کچھ ہو جائے حق کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، فیصلہ کریں گے تو حق فیصلہ ہی کریں گے، کوئی غلط بات نہیں کریں گے۔ تو یہ کافر کہتا ہے کہ چلو یہاں نہیں جائیں گے، محمد کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور منافق کیا کہہ رہا ہے کہ اس یہودی کے پاس چلو۔ تو آج بھی یہ حال ہے، آج بھی منافقین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پسند نہیں آتی، وہ باتیں پسند آتی ہیں کہ جن میں حضور کو گرایا گیا ہو، جن میں حضور کی شان کم کی گئی۔ ڈھونڈتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسی آیت مل جائے کہ جس میں حضور کی شان گھٹی ہوئی، معاذ اللہ۔ اور کیا گھٹائیں گے یہ، اللہ عز و جل نے تو الف لام کے جو الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک سرکار کی تعریف ہی تعریف بیان فرمائی ہے، کیا گھٹائیں گے۔ خیر بات کہیں اور چلی جائے گی، اس طرف پھر آڈیو طویل ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں منافق اور یہودی کے کہنے پر، اس کی زور زبردستی کرنے پر، با دل ناخواستہ یہ منافق بھی ساتھ میں آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، دونوں نے معاملہ سامنے پیش کیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو منافق جو تھا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو تھا، وہ غلطی پر تھا، پانی روکنے کا، اسے سیراب ہو جانے کے، کھیت پورے ہونے کے بعد پانی کھولنا ضروری ہے کہ بھائی دوسرے کو بھی پانی پہنچے، اس نے وہ غلطی کر رہا تھا، غلطی پر مسلمان تھا اور حق پر یہودی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسلمان کے خلاف فیصلہ فرما دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ کیا اور سرکار تشریف لے گئے۔ اب یہ منافق جو تھا، یہ نام کا مسلمان جل بھن کر رہ گیا،
بڑی اس کو تکلیف ہوئی کہ یار میں مسلمان بنا ہوا ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے خلاف فیصلہ کر دیا، میرے خلاف فیصلہ کر دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا، یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ ارے مسلمان ہے نا تو، نبی کے فیصلے کو نہیں مانا؟ ہاں نہیں میں نہیں مانتا، میں اس فیصلے کو میں نہیں مانتا، کہیں اور چلتے ہیں، کہیں اور جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی کہتا ہے ارے تو تو مسلمان ہے، تیرے نبی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا فیصلہ نہیں مانے گا تو کس کا مانے گا؟ نہیں میں ان کا نہیں مانوں گا، کہیں اور چلتے ہیں۔ کہاں جائیں گے؟ چل بتا، کس کے پاس جا کے فیصلہ کریں، کس کا فیصلہ مانے گا؟ اس نے سوچا، کہا اچھا ایک کام کرو، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ بس چل بھائی، جب تو اتنے بڑے نبی کی نہیں سن رہا ہے، سب سے بڑے جو ہیں ان کی نہیں سن رہا، تو عمر کی کیا سن لے گا؟ چل تیری بات پھر بھی میں مان لیتا ہوں، چل۔ اب دونوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آپ اپنے گھر کے باہر تشریف فرماتے ہیں۔ منافق جو مسلمان تھا، اپنا نام کا کلمہ پڑھنے والا، اس نے اپنا معاملہ شروع کیا، سب بتایا ایسا ایسا ہے، یہ معاملہ ہے، یہ اس نے مجھ پر مقدمہ جیسا کر دیا ہے، ہم دونوں میں فیصلہ کروانا ہے۔ یہ نہیں بتاتا کہ ہم پہلے حضور کے پاس جا کر آئیں، نہیں، صرف اپنا پورا معاملہ بتا رہا ہے۔ منافق جو ہے، مسلمان جو نام کا مسلمان ہے، پورا معاملہ جو ہے، پورا کیس اس نے پیش کر دیا۔ یہودی کیا کرتا ہے؟ یہودی کہتا ہے عمر کوئی کچھ مت کرو، فیصلہ کرنے سے پہلے صرف اتنا سن لو کہ تمہارے پاس آنے سے پہلے ہم تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جا کر آ رہے ہیں، وہاں ہم نے اپنا فیصلہ کروایا ہے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، اس مسلمان کے خلاف فیصلہ سنایا ہے، اس مسلمان کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے، میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، ہم وہاں جا کر اپنا فیصلہ کروا چکے ہیں۔ یہ جو ہے مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں ان کا فیصلہ نہیں مانوں گا، میں کسی اور سے فیصلہ کرواؤں گا، کسی اور سے اپنا تصفیہ کرواؤں گا، اس لیے ہم لوگ تمہارے پاس آئے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ سنا، اچھا یہ بات ہے، وہاں جا کر فیصلہ کروا کے آئے ہو؟ ہاں ہاں، اچھا ایک منٹ رکو، میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، ذرا میں اپنے گھر میں سے جا کر آ جاؤں، ایک منٹ یہیں پر بیٹھنا۔ حضور نے فیصلہ سنا دیا ہے؟ ہاں سنا دیا، تمہارے خلاف فیصلہ، حضور نے تمہارے خلاف فیصلہ فرمایا ہے۔ جی ہاں میرے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے، میں مسلمان ہوں، میرے خلاف بات کر دی، یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ تو حضور نے فیصلہ سنا، تمہیں قبول نہیں ہے وہ حضور کا حکم، تم نہیں مانتے ہو؟ نہیں میں اس حکم کو نہیں مانتا، مجھے یہ پسند نہیں، مجھے صحیح نہیں لگ رہا، وہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں لگ رہا، ہم لوگ تمہارے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، تمہارے پاس اپنا مقدمہ لائے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ رکو، حضور نے فیصلہ سنا دیا، تمہیں وہ پسند نہیں آیا اور تمہیں قبول نہیں ہے نا ان کا فیصلہ، ایک منٹ تمہارا فیصلہ میں ابھی کرتا ہوں، ذرا گھر میں سے جا کر آ جاؤں۔ اب گھر میں گئے، واپس آئے تو ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، ایک بھی سوال نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، سیدھا تلوار کا ایک ایسا بھرپور وار مارا ہے کہ اس منافق کی گردن تن سے جدا ہو گئی، وہیں تڑپنے لگا، خاک و خون ہو گیا، وہیں پر اس نے جان دے دی، مار دیا، ختم کر دیا۔ فرماتے ہیں جو نبی کا فیصلہ نہ مانے، میرے لیے اس کے لیے عمر کے پاس یہی فیصلہ ہے، جو نبی کا حکم نہ مانے اس کے لیے عمر کا یہ حکم ہے۔ مسلمان بن کر نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو نہ مانے، جو ان کا فیصلہ نہ مانے، اس کے لیے یہی فیصلہ کیا جائے گا، عمر کے پاس اس کا یہی فیصلہ ہے۔ یہودی تو سمجھ گیا کہ کیا ہوا ہے، اس نے جو کیا صحیح کیا، یہ غلط تھا، نبی کی بات نہیں مان رہا، اور دوسرے ہائی کورٹ سے جا کے، سپریم کورٹ سے جا کے، سب سے بڑی عدالت سے جا کے، اپیکس کورٹ میں جا کر وہاں پر فیصلہ ہوا، اس کو نہیں مان رہا، اب نیچلی عدالت میں آ رہا ہے، نیچے والے کورٹ میں آ رہا ہے، یہ کون سی عقل بندی ہے؟ ہوتا یہی نا، سیشن کورٹ، اسمال کورٹ، اسمال کاز کورٹ، وہاں سے چھوٹا ہوتے 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 پھر معاملہ اوپر جاتا ہے نا، نیچے والے نے، نیچے جو حکم عدالت نے جو حکم دیا ہے، اب اس کے خلاف اپیل کرنی ہے تو اس کے بعد پھر اوپر والی کورٹ میں جائیں گے، اوپر والی عدالت میں جائیں گے، عدالت تو خیر کہنا بھی نہیں چاہیے، کورٹ کچہری، اس میں پھر جا کر کے عدالت کہنا نہیں چاہیے، میں نے کیوں کہا، وہاں پہ آج کل عدالت عدل ہوتا کہاں ہے،
فیصلے ہوتے کہاں، صحیح فیصلہ ہوتا کہاں، عدالت ہے کہاں آج کل، کیا چل رہا ہے وہ تو بڑا، اس پہ تو بہت کچھ بول سکتے ہیں، خیر جانے دیجیے. تو عدالت نہیں کہنا چاہیے اسے، کورٹ کچہری کہہ لیجیے، وہ صحیح ہے. عدالت نے کبھی عدالت نہیں کہا، مفتی اعظم نے عدالت نہیں کہا، کورٹ کچہری ہی فرمایا. عدل ہوتا ہے جہاں اسے عدالت کہتے ہیں. دیکھیے یہ ہماری عربی ہے، یہ عدالت جو بولتے ہیں نا، یہ عربی سے عدل سے بنا عدالت. ہمارا لفظ یہ بولتے ہیں مسلمانوں کو مٹا دو، مسلمانوں کو کیا مٹائیں گے، تمہاری عدالت ہی مٹ جائے گی. ہمارا لفظ لیا ہوا ہے، سب کچھ ہمارا، بہت کچھ ہمارا لیا ہوا ہے بھائی، بہت کچھ لیا ہے. خیر درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ہے یعنی آدمی کرتا یہ کہ نچلے کورٹ سے جا کر کے فیصلہ ہوتا ہے، اگر اسے نہیں پسند کیا تو پھر اوپر والی کورٹ میں جاتا ہے، اس سے نہیں ہوتا پھر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس طریقے سے اوپر چلتے جاتے ہیں. اوپر جو فیصلہ ہو گیا اس کو نیچے آ کے چیلنج نہیں کر سکتا کوئی. جو اپیکس کورٹ نے جو فیصلہ کر دیا، سب سے بڑی عدالت نے جو فیصلہ کر دیا، اب کوئی آ کے سیشن کورٹ میں اس کے بارے میں اپیل دائر کرے کہ بھائی وہ فیصلہ جو اوپر ہوا مجھے قبول نہیں، میں نیچے یہاں پر تم فیصلہ کرو، تو بولیں گے پاگل بیوقوف نکل باہر. اوپر کی کورٹ کے فیصلے کو یہاں چیلنج کر رہا ہے، نیچے کا ڈیسیجن تجھے پسند نہیں آیا تو پھر جا کے اوپر چیلنج کر، یہ تجھے حق حاصل ہے. اب تو یا اوپر ہائر کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسے تو پسند نہیں کر رہا، نیچے اپیل کر رہا ہے اس کے خلاف میں، تو پاگل ہے. تو یہی اس نے اس بیوقوف نے کیا، اس کے پاگل پر نہیں تھا، اس کا حسد تھا، اس کا عناد تھا، اس کا بغض تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. حضور کے فیصلے کو نہیں مان رہا ہے اور نیچے آ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کر رہے ہیں، جو مرتبے میں چھوٹے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے کہ میرا فیصلہ کر. فرمایا کہ ان کا فیصلہ نہیں مانتا. ہائر کورٹ جو سب سے بڑی عدالت ہے اللہ کے بعد، جن کا سب سے بڑا مقام ہے، ان کی بات نہیں مانتا، میرے پاس آئے تو لے فیصلہ تیرا یہی ہے، سر کاٹ کے رکھ دوں گا ان کا حکم، جو نہیں مانے گا سر کاٹ دوں گا. اب جو منافقین وہاں موجود تھے، جو مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، نام کے مسلمان تھے، کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، ان کے بارے میں تو بڑی تفصیل سے تفسیر کی سیریز جو چل رہی ہے ہماری، اس میں بڑی تفصیل سے واقعات چل رہے ہیں آج کل. اب ان منافقین کو موقع مل گیا، گھسے ہی تھے اسی لیے نا، موقع ڈھونڈنے کے لیے گھسے ہوئے تھے، انہیں موقع مل گیا، واہ ویلا مچا دیا، خوب شور کیا، ارے عمر نے مسلمان کو مار دیا، مسلمان کو مار دیا. مسلمان آپس میں لڑنے لگے، مسلمانوں نے ایک دوسرے کا قتل شروع کر دیا، عمر نے مسلمان کو مار دیا، خوب شور مچا دیا، یہاں سے وہاں تک ہنگامہ. عمر نے مسلمان پر تلوار چلا دی، عمر نے مسلمان کا سر کاٹ دیا، مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مار دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، فرمایا عمر کسی مسلمان کو مار ہی نہیں سکتے. سرکار نے وہیں پر خاموش کی، فرمایا عمر مسلمان پر تلوار نہیں چلا سکتا، کوئی بات ضرور ہے، غلطی اسی کی ہوگی، بے ناحق عمر کسی کو نہیں مارے گا. یہ سرکار یہ فرما رہے، وہاں یہ ہنگامہ کر رہے، ان کو موقع ملا ہوا تھا نا، منافقین کو موقع ملا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے اسلام کو مٹانا ہے، تو یہ موقع اچھا ہے، خوب واویلا مچاؤ، خوب شور کرو، خوب فتنے پھیلاؤ، خوب فتنہ کرو. انہوں نے کرنا شروع کیا، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہی تھی، اللہ عز و جل کی مرضی کچھ اور ہی تھی. یہ باتیں یہاں چل رہی، وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہو گئی، وحی نازل ہو گئی، آیت پوری قرآن کی آیت نازل ہو گئی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آیت پاک کا مفہوم کچھ اس طریقے سے، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم. اللہ کا انداز دیکھیے، اللہ کا انداز دیکھیے، خدا کی قسم نہیں، اللہ کی قسم، واللہ ہی نہیں فرمایا جا رہا ہے، تیرے رب کی قسم. فلا وربک، میرے محبوب اللہ کی قسم، اللہ اپنی قسم نہیں فرما رہا، تیرے رب کی قسم میرے پیارے. اللہ اپنی محبت کو بتا رہا ہے، اپنے حبیب کی عظمت بتا رہا ہے، تیرے رب کی قسم، اتنی بڑی بات ہے. قسم کھا کر ارشاد فرمایا تم کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمنون، کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. کب تک؟ حتی یحکموک، جب تک کہ تمہیں اپنے فیصلوں میں حاکم نہ مانے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تمہیں اپنا سب سے بڑا حاکم انہیں ماننا پڑے گا. اگر مسلمان ہے تو میرے محبوب کو حاکم ماننا پڑے گا، اور صرف حاکم ماننے سے کام نہیں چلے گا. جو فیصلہ تم کر دو اس فیصلے کو ماننے میں کوئی جھجک انہیں کرنی نہیں پڑی، کوئی جھجک نہیں کرنا. جو تم نے فیصلہ فرمایا وہ حق ہے، وہ فیصلہ قبول کرنا ہی پڑے گا. کہ قرآن کہہ رہا ہے، نبی کی شان یہ بتائی جا رہی کہ جو فیصلہ میرے محبوب فرما دیں اس کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا.
تمہارے درمیان جو جھگڑے ہو جائیں، کچھ بات ہو، میرے محبوب کو حاکم مانو، جو فیصلہ فرمائے اس فیصلے کو حق مانو، اسے تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ یہ آیت پاک نازل ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود پروردگار نے فرما دیا کہ عمر نے جسے مارا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ کیوں مسلمان نہیں ہے؟ کہ اس نے نبی کو حاکم نہیں مانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ارے کیا ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہو، بیان کرتے ہیں، بیان میں اس کے خلاف وہ بول رہا ہے، انہوں نے ایسا لکھا، انہوں نے ویسا لکھا ہے۔ ارے ہم تو صرف بول رہے ہیں منافقین کے بارے میں، ہم صرف ان کی جو باتیں لکھی ہوئی وہ بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جا کر حال دیکھو، بتا نہیں رہے، آ کر تلوار سے سر کاٹ دیا، گردن مار دی، بتا دیا کہ منافق کی سزا گستاخ نبی کی بس ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ یہ عمر فاروق نے کیا۔ ان سے بولو جا کر کہ یہ کیا کر دیا، مسلمان کو مار دیا۔ آج بولتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کیوں بول رہے؟ ارے مسلمان کے خلاف کوئی نہیں بول رہا، جو مسلمان بن کر منافقت کر رہے ہیں ان منافقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، کوئی غلط نہیں کر رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے ثابت کر کے دکھایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کافی طویل آڈیو ہو گیا ہے، یہ بات بتانا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے اتنا ڈیٹیل سے بتایا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا جذبہ عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کی شان کے خلاف کوئی بات ہم سن نہ سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نکل جاؤ تلوار لے کر مارنا شروع کر دو، ہماری وہ اوقات نہیں ہے اتنی، پر یہ ہے کہ کم سے کم زبان سے، قلم سے، جس طریقے سے بھی ہو سکے اس کے خلاف آواز اٹھانی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں